ہمارے 5 ججز نے ایک بہت اچھی ججمنٹ دی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہر طرح سے ہم اس کا دفاع کریں گے۔ مجھے یقین ہے ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں اور بار کونسلز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ اگر یہ کیس کی اپیل ہیئرنگ میں جاتی ہے تو ہماری ساری بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ٹو ریزسٹ دیز ملٹری کورٹس ان ایوری سینس آف۔ اچھا خان صاحب یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کو غیر قانونی ڈکلیئر کی ہے، ابھی صرف اپیلیں فائل ہوئی ہیں، یہ فکس نہیں ہوئی، تو جو بندے ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں تو انہیں رہا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو اپیلیں صرف فائل ہوئی ہیں، فکس نہیں ہوئی، نہ اسٹے ہوئے اس کو۔ دیکھیے اپیلیں فائل ہونے سے کوئی ملٹری کورٹس کے حق میں کوئی چیز نہیں آئی ہے، لہذا ابھی تک وہی فیصلہ 5 ججز کا فیصلہ پریویل کر رہا ہے اور اس کے تحت ملٹری کورٹس جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ جو بھی جس کسی کو بھی اس لیے کسٹڈی میں رکھا گیا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کے سامنے ٹرائی کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، ان کو پھر فور ریلیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے جو کی ہے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ فیس ہو رہی ہے، جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے جب ان کی ہیبیس کارپس پٹیشنز کی جاتی ہیں تو وہاں آ کے ایڈوکیٹ جنرل کے برانچ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، اور پتہ چلتا ہے یہ کوئی ملٹری انٹیلیجنس والوں کی کسٹڈی میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی اقدامات ہیں۔ کسی کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے۔ آئین کے تحت ان کو ان جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے سامنے ہونا چاہیے جو آئین کے مطابق پولیس کے سامنے ہو، ایف آئی اے ہو، جو کسی کے کیس بنتا ہو۔ ملٹری کسٹڈی میں رکھنا تو کسی کو جو ہے وہ بعض ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس 5 ججز کے فیصلے کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا سر، اگر ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی ہم نے جنید رزاق صاحب کے بیٹے کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، ہم نے وہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اور وہ علی باقر نقوی صاحب جسٹس ان کی ڈی بی کے اندر جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت انلیگل امپراپر کسٹڈی میں ہیں، انہیں فی الفور ریلیز ہونا چاہیے۔ سر اگر اگزامپل کر لیتے ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، تو آپ نے کہا کالا کوٹ آئین کی حفاظت کے لیے، تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا پھر؟ آپ دیکھیے ہم اس قسم کا کوئی فیصلہ وکلا برادری قبول نہیں کریں گے۔ آج تک یہ ہماری اسٹرگل، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ملٹری کورٹس اس ملک میں بنی تھی وہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ اس دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں سیکرٹری تھا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا 1978 میں۔ اس بار میں ایک یونینیمس ریزولوشن ہوا تھا کنڈیمنگ ملٹری کورٹس، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ہم نے کیا تھا اس دور میں بھی۔ لہٰذا ہماری تو وکلا کی اور ساری بات کی ٹریڈیشن رہی ہے، ہم نے کبھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ملٹری کورٹس کی دی ہوئی سزاؤں کو بھی۔ تھینک یو۔